إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدني علما وارزقني فهما قابل احترام بزرگوں نوجوان دوستوں اور بلند شہر کے جماعت کے لوگوں محترم حاضرین عزیز بچوں میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے ہم سب اس کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اللہ کو راضی کریں اور جنت حاصل کریں اللہ جب ہمارا خالق ہے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے سورج چاند ہوا پانی زمین آسمان جسم روح اولاد علم مال و دولت ہر چیز سے نوازا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور ایک اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں قرآن مجید میں اللہ کے ارشاد ہے تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اس لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے مالک یوم الدین ہے یوم جزا کا مالک ہے قدیر ہے قادر ہے رحمان ہے رحیم ہے اور اللہ بے شمار صفات کا حامل ہے ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کی برگزیدہ نبیوں پر رسولوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ازواج مطہرات بنات رسول صحابہ صحابیات تابعین تابعات اور بزرگان دین پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے توحید و سنت کو عام کرنے کے لیے اور خالص اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی جان و مال کی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے آمین میرے بھائی اور دوستو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے آج کے خطبہ اجتماع کا ہمارا جو موضوع ہے ٹاپک ہے جس پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فکر آخرت یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا فانی ہے
دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے. کلو من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. اللہ کے علاوہ ہر ذات کو فنا ہونا. کل من علیہا فان، سوریہ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوق شکل میں سب کو فنا ہونا ہے. اللہ کی ذات باقی رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں میرے بھائیوں. اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. اللہ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسان و جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت ان اقوال اور افعال اور کردار کا نام ہے جن کے کرنے اور کہنے سے اللہ راضی اور خوش ہو جائے. یعنی بالفاظ دیگر اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ اصل عبادت. یہ اصل عبادت ہے. اللہ کو خوش کرنے کا نام عبادت ہے. جب آپ کو معلوم ہو گیا دنیا فانی جانا ہے، موت کے گھاٹ اترنا ہے، روح ہمارے جسم سے نکلے گی اور برزخی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے. اور یاد رہے زندگی تین طرح کی ہے، ایک دنیاوی زندگی اور ایک برزخی زندگی اور ایک اخروی زندگی. دنیاوی زندگی میں روح جسم کے اندر موجود ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور کاروبار میں مشغول ہیں. یہ دنیاوی زندگی ہے. اور اگر روح جسم سے نکل جائے، روح کا جسم سے نکلتے ہی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور انسان کا نام ہو جاتا ہے زندہ کے بجائے مرنے والا ہو جاتا، میت نام موتا. روح نکل گئی جسم سے، برزخی زندگی شروع. قبر کی جو زندگی ہے یہ برزخی زندگی ہے. اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور انسان میدان محشر میں حاضر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو یہ اخروی زندگی ہمیشہ ہمیشہ. سورہ حشر آیت نمبر 18 کو میں نے تلاوت کی. آئیے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو، ہر انسان کو غور کرتے رہنا چاہیے کہ کل آخرت کے لیے اس نے کیا توشہ بھیجا ہے، کیا نیکی بھیجی ہے جو آخرت میں اس کو جنت میں لے جائے گی اور آخرت میں کام ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تمہارے اعمال سے آگاہ ہے جو تم کچھ کر رہے ہو. اس آیت کریمہ میں میرے بھائیوں بزرگوں میرے ماں اور بہنوں، اس آیت کریمہ میں اللہ نے فکر آخرت کی دعوت دی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ سوچتے رہے تنہائی میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم نے آخرت کے لیے کیا توشہ بھیجا ہے. ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں، کتنے اعمال اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں. ہر انسان اپنے نام اعمال کا جائزہ لے. اسی لیے آتا ہے حدیثوں میں حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو قبل اس کے کہ میدان محشر میں آپ کا حساب و کتاب لیا جائے، آپ کا محاسبہ کیا جائے. ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کا محاسبہ ہو. اس سے پہلے دنیا میں جب تک زندہ ہو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہو. جیسے ایک دکاندار دن بھر بیچتا ہے، دکان بند کرنے وقت اپنے حساب کتاب کرتا ہے کہ ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، کتنا بیچا، کتنی آمدنی، کتنا نقصان ہوا. ایسے ہی مسلمانوں جب بستروں پہ جاؤ اپنے اعمال کا محاسبہ. آج 24 گھنٹے میں ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں، کتنا گناہ کا کام کیا ہے، کتنا نیکی کا کام کیا ہے، کتنوں کو ستایا ہے، کتنوں کو مارا ہے، کتنوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنوں کے ساتھ فرار کیا ہے اور کتنوں کے دلوں کو ہم نے دکھی کیا ہے.
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرتے رہنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا کیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر کی حیثیت ہوتی ہے۔ مسافر کیسے رہتا ہے یا پردیسی کیسے رہتا ہے؟ کوئی انسان جاتا ہے دلی کلکتہ بامبے، اپنا کام کر کے واپس آ جاتا ہے اور ہلکا سا زیادہ سفر لے کر جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ اس کا ٹینشن ہے، ٹارگٹ ہے کہ گھر کب واپس آئیں۔ وہ زیادہ رکتا نہیں ہے کہ جا کر کے وہیں ہمیشہ کے لیے رہے۔ آئے لوگوں، دنیا چند روز کی، دنیا میں ایسے رہو کانک کا غریب، جیسے پردیسی ہوتا اجنبی ہوتا ہے، اور عابر سبیل یا مسافر کی حیثیت سے رہو۔ آپ نے اور ہم نے دیکھا ہوگا ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے شیر دنیا سے چلے گئے، ہم نے کندھا بھی دیا ہوگا، جنازے کی نمازیں بھی پڑھی ہوں گی اور ہم نے دفنایا بھی ہوگا، آنکھوں سے آنسو بھی گرایا ہوگا، کتنے اٹھتے چلے گئے اور ہم اور آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں کب اللہ کا بلاوا جائے ہم کیا لے کر کے جائیں گے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے لوگو اذا صبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو۔ شام ملے گی کہ نہیں ملے گی پتہ نہیں، موت کب آ جائے، کس گھڑی آ جائے۔ صبح کر لو، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام ہو جائے بستر پہ جاؤ تو صبح زندہ رہو گے کہ مردہ، اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں مردہ ہو لاش آپ کی رہے، روح نکل جائے۔ اور زندگی میں تندرستی کی حالت میں تیاری کر لو، بیماری کی حالت میں کیا کرو گے جب آدھا کمزور ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب قبر پہ جاتے تھے قبرستان میں تو روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو تر ہو جاتے تھے، آنسو گرتے تھے اور داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، اتنا خوف زدہ نہیں ہوتے، لیکن جب آپ کے سامنے عذاب قبر اور قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ روتے ہیں۔ کہا یہی وہ پہلی منزل ہے آخر، اگر یہاں معاملہ ٹھیک رہا تو آگے کا معاملہ ٹھیک رہے گا، اگر یہی گڑبڑ ہو گیا تو آگے کے حالت اور تھا۔ اسی لیے میں یاد کرتا ہوں اور حدیث میں آتا ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہمراہ ہم ایک جنازے میں گئے، اللہ کے رسول قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ گئے اور سر نیچے کر دیے، اتنا روئے آخرت کو اور قبر کو یاد کر کے۔ وہ ہمارا نبی رو رہا اللہ اکبر، جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، ہمارے نبی معصوم الخطا ہیں، ان کا رونے کا حال یہ ہے کہ قبرستان میں گئے ہوئے ہیں مٹی دینے کے لیے، ایک قبر کے پاس ہمارے نبی بیٹھ گئے، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ داڑھیاں تر ہو گئی، نبی کی داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے، اور داڑھی نہیں تر ہوئی، داڑھی تر ہو کر کے آنسو کا قطرہ زمین پر گرنے لگا، زمین کی مٹی بھی تر ہو گئی۔ یہ کون آنسو گرا تھا؟ ہمارے نبی گرا تھا۔ آخرت کی فکر ہے، اور ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم رسمی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو اللہ کو دیکھ رہے تصور ہونا چاہیے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنت ہے، دو جنت۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا میرے بھائیوں؟ ہمیں پیچھے جمعہ میں جو تعداد نظر آئے بھر جائے گی مسجد، یہ تعداد ہمیں فجر میں نماز میں نظر نہیں آتی۔ آخر میں یہ نمازی جو جمعہ
آتے ہیں، یہ اور نمازوں میں نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پکے مومن نہیں ہیں، ان کے ایمان میں کمی ہے۔ اگر فجر کی نمازوں میں حاضری نہیں دیتے، 5 وقتہ نماز کے پابند نہیں ہیں، تو یہ بات دلیل ہے کہ یہ رسمی مسلمان ہیں، رسمی مسلمان ہیں۔ اور یاد رہے فجر کی 2 رکعت سنت، حدیث میں آتا ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے فجر کی 2 رکعت سنت یہ دنیا سے بہتر ہے، اور دنیا کے اندر جو مال و متاع ساز و سامان ہے اس سے بہتر ہے۔ جس دنیا کے چکر میں ہم لگے ہوئے، جس دنیا کو ہم نے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، دانتوں سے دبا رکھا ہے، مال 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 کے چکر میں ہم نماز چھوڑ رہے، مال کے چکر میں حلال و حرام کی تمیز کھوئے ہوئے، مال کے چکر میں ہم دوسرے کے حقوق کو ضبط کر رہے، حلف کر رہے، حقوق العباد میں کوتاہی، حقوق اللہ میں کوتاہی، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے یہاں موجود؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے ہو۔ ہمارا وضع پتا بھی غیر اسلامی، ہمارا لباس بھی غیر اسلامی، ہمارے بال بھی غیر اسلامی، ہمارے چہروں پہ داڑھیاں نہیں، اور ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن سب غیر اسلامی، اور اس کے باوجود ہمارا نعرہ ہے کہ ہم پکے مسلمان۔ عبادات میں ہم پیچھے، نوافل میں ہم پیچھے، نفلی نمازوں میں ہم پیچھے، نفلی روزہ رکھنے میں ہم پیچھے، حقوق اللہ نے کوتا۔ اور کتنے ایسی اولاد ہوگی، معاف کیجیے گا، جس کے ماں باپ ناراض ہوں گے اولاد سے، ماں باپ کو رلاتے ہوں گے نوجوان لڑکے، بیوی کے چکر میں یا جوانی کے نشے میں اپنے ماں باپ کو رلاتے ہوں گے، خون کے آنسو روتے ہوں گے۔ یاد رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے حق کے بعد اس دنیا زمین پر سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ والدین اللہ اکبر، باپ جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث سے، اللہ کے رسول کے سامنے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من حق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تمہاری ماں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تمہاری ماں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تمہارے والد۔ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا بڑھا۔ آج کتنے گھرانے ایسے ہوں گے، لڑکا شادی کر لیتا ہے، ماں باپ والا کر دیتا ہے، بوڑھی ماں بیچاری کھانا بنا رہی ہے، جسم ہل رہا ہے، کانپ رہا ہے، بوڑھی ماں کا سہارا دینے والا کون ہے؟ جب سہارے کی محتاج ہے، شادی کر دیا کہ بہو آئے گی، گھر میں کچھ راحت ملے گی، سہارا ملے گا، تو بیٹا لوگ تو زیادہ ہو گیا، بہو کرے گا، جا کر کے شہر میں رہتا ہے گرا دے گا۔ ماں باپ کی معمولی بات برداشت نہیں۔ وہ حضرات جو اپنی ماں کو اڑاتے ہیں، وہ حضرات جو اپنے ماں کو تکلیف دیتے ہیں اور ماں کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یاد رکھیے گا اگر ماں ناراض ہے تو آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور باپ کے مقابلے میں ماں کا 3 گنا حق بڑھا ہوا۔ کیوں بڑھا ہوا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن میں اللہ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو اف تک نہ کہو، چھڑک کر کے جواب نہ دو، کوئی ایسا جملہ سنٹینس نہ کہو کہ پیشانی پہ سکڑ نہ جائے۔ وہ ماں ہمارے پیشاب پاخانے کو دھلا، نرم بستر پر ماں لیٹ گئی، سوکھے بستر پر ہم کو لکھایا، وہ ماں جس نے 9 مہینے تک ہم کو رات کو پیٹ میں رکھا ہے، درد ذہن کی تکلیف کو برداشت کیا، ڈلیوری کی تکلیف کو، وہ ماں جس نے 2 سال 2.5 سال اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا، کتنا پلایا ہوگا؟ ابھی تصور کیا آپ نے؟ یہاں کسی عورت کو دودھ نہیں ہوتا، میڈیکل سے ڈبا دودھ کا دھوتے دھوتے پریشان، پوری تنخواہ چلی جاتی۔ آج ماں کے سامنے، ماں کے ساتھ ماں برتاؤ اچھا نہیں ہے، اور جو صاحب اولاد ہیں، اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ نہیں ہے، قیامت کے دن جو صاحب اولاد ہیں والدین کی حیثیت سے ہیں، قیامت کے دن والدین سے 2 سوال ہوگا، ماذا علمتہ ہوا ماذا تب، آپ نے کیا تربیت کی تھی؟ تربیت پر کچھ دھیان نہیں۔ آج ہماری اولاد تعلیم سے دور ہے،
ना सुबह शाम की धुआएं मारी, बच्चों की कुछ सूरतें याद कराते, कुछ नहीं। रस्मी मुसलमान औलाद की तरबियत पर तवज्जो नहीं। हमारी औलाद बेलगाम हो रही है, हमारी बच्चियां इत्तेलात का शिकार हो रही हैं और हमारे बच्चे दीन से दूर होते जा रहे हैं। हमने शैतान का हथियार मोबाइल दे दिया है, हमारे बच्चे और बच्चियां मोबाइल को गलत इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम का हुक्म है इशा के बाद जल्दी सो जाओ, फजर के लिए जल्दी उठो। हमारे घरों के बच्चे और बच्चियां 12-12 बजे रात, 2-2 बजे रात, अब तो ठंडी का मोबाइल है, कंबल के नीचे, लिहाज के नीचे मोबाइल जग रहे हैं। मोबाइल का इस्तेमाल कहां हो रहा? गलत मैसेज, गलत चीजें देखी जा रही, आंख का ज़िना, कान का ज़िना, हाथ का ज़िना हो रहा है। कभी हमें इस बात की तौफीक नहीं होती है कि अपने बच्चे और बच्चियां जो जवान हैं उनके मोबाइल को जरा चेक करें। पढ़ने वाले बच्चों के मोबाइल को देखकर कोड लगा हुआ जरा खुलवाएं, देखें क्या हो रहा, कहां किसका नंबर है, कैसे नंबर है, क्यों है, मैसेज कहां जा रहा है। हमारे बच्चे बिगड़ गए, क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल। आज हमारे समाज में जुल्म ज्यादती आम है, जो चाहा जिसका चाहा जैसे चाहा दबा लिया, ले लिया, खा लिया, हजम कर गया। जुल्म ज्यादती आम है, जायदाद पे कब्जा, दुकानों पे कब्जा, जमीनों पे कब्जा, दीवारों पे कब्जा, मकानों पे कब्जा, पैसा ले लिया, हड़प कर लिया, देने का नाम नहीं। गरीब है, पड़ोसी सताया जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो कामिल मोमिन नहीं जो जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी नहीं। अगर हमारा पड़ोसी हमसे नाराज है, हमारे पड़ोसी को हमसे तकलीफ है और हमारी जात दूसरों के लिए नुकसानदेह है, तो जीने से बेहतर है मर जाना। कितने ऐसे होंगे जिनको हम तकलीफ दे रहे हैं, गालियां देते हैं। गाली देना हमारे समाज में आम, रिश्वत लेना देना हमारे समाज में आम, सूद लेना देना हमारे समाज में आम, बैंकों से लोन लेकर के कारोबार को चमकाना, मकानों को चमकाना हमारा तुर्रे इम्तियाज बन चुका है। हमारी नौजवान लड़कियां, हमारी मां बहनें बेपर्दा घूम रही हैं, कोई परवाह नहीं। और शादी ब्याह के रस्म रिवाज क्या कहना। अब्दुर्रहमान बिन औफ मालदार सहाबी हैं, सही बुखारी की हदीस है, शादी हो जाती है, प्यारे नबी को पता नहीं। गलियों में जब गुजरते हैं कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ के कपड़े पर ज़ाफ़रान का रंग के साथ, कहा शादी कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहा कि मुझको दावत क्यों नहीं, कहा वलीमा करो, अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो। हज़रत आयशा की शादी होती है सादगी के साथ, तमाम सहाबा सहाबियात की शादियां होती है सादगी के साथ। और प्यारे नबी ने फरमाया है बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च। आप देखिए हिंदुआना रस्म रिवाज, हमारी बहू, हमारी बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, बदकारियां आम हैं, ज़िनाकारी आसान है, निकाह मुश्किल बना दिया है आज के मुसलमानों ने। वो दहेज, वो तलाक, वो रस्म रिवाज, वो बारात, वो बाजे गाने और वो पटाखे, और अब तो वीआईपी तौर पर टाका जनी हो रही है। देखने में लगेगा बहुत सुन्नत मुताबिक शादी हो रही है, अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है खातूनों के से, पहले से हो रहा है। हाजी भी ले रहा है, नमाजी भी ले रहा है, मुतवल्ली भी ले रहा है, नाज़िम भी ले रहा है, मौलवी भी ले रहा है, हाफिज कारी कोई बचा नहीं, सब नंगे हैं मेरे भाई। इसके लिए पैसे नहीं। अगर दीन के नाम पर कहा जाए इमाम साहब की तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, मुअज्जिन की तनख्वाह बढ़ा दी जाए, पंखे दे दो, गरीब तलबा पढ़ते हैं, अरे मौलाना लॉकडाउन के बाद आप जानते हैं कारोबार डाउन है, परेशानियां, और जहां दिखावा है, रियाकारी है, शोहरत है, हिंदुआना रस्म रिवाज को फैलाना, वहां तिजोरी खुल जाती है, पैसे पर पैसे हो रहे हैं। जुल्म ज्यादती आम है, झूठ आम है, अमानतों में खयानत आम है,
ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ حلال و حرام کی تمیز کھو دیں گے. پیسہ پیسہ پیسہ، چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے، اور آج وہی ہو رہا ہے. مجھے صحیح بخاری میں وہ واقعہ یاد آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. ان کے پاس ایک غلام تھا، زمانے جاہلیت میں کہانت کی تھی، کچھ پیسہ باقی تھا، رقم کھانے پینے کی شکل میں ملا، لا کر کے اپنے مالک کو دیا ابو بکر کو. حضرت ابو بکر نے کھا لیا، لقمہ اندر چلا گیا. غلام نے کہا میرے آقا آپ کو معلوم ہے یہ مال کیسا ہے؟ یہ حرام کمائی کا ہے. زمانے جاہلیت میں کہانت کی تھی وہی پیسہ باقی تھا، وہی قیمت اور کھانے پینے کی چیز لا سکتے. کہا حرام مال کا کہا غور کرو میرے بھائی تقویٰ. حضرت ابو بکر نے انگلی ڈال دی منہ میں، جو کچھ اندر گیا تھا اس کو اگلنا شروع کر دیا. کہا جان چلی جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتا یہ حرام لقمے سے میرے خون اور گوشت کی پرورش ہو. اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ آنکھوں میں آنسو ہے. پاس صحابہ نے کہا ایک تو قطرہ ہو گیا، کہا جانے دو، جان چلی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ خوف الہی، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس کہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ حرام لقمہ اندر کیوں گیا تھا. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صحیح مسلم کی حدیث سے، ایک آدمی مسافر ہوتا ہے، بال پراگندہ ہے، کپڑے بدآلود ہیں، وہ اللہ کے دربار میں آتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری دعا سن لے، قبول کر لے. ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں میں ایسا کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں ذرا سنو. کیا نبی نے فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا. کمائی حرام کمائی کی ہے، کھانا حرام کمائی کا ہے. جو کھانا کھلانا اپنی فیملی کو بھی حرام مال کا. مشرب حرام، اس کا پینا جو لسی ٹھنڈا پی رہا ہے مشروبات وہ بھی حرام کمائی کا. ملبس حرام، جو پہن رہا پہنا رہا وہ بھی حرام. اور وہ غذیہ بالحرام، اور اس کی پرورش جو ہے حرام کمائی. فان نزل ایسے مسلمان کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے صحابہ یہ بتاؤ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ کنگال. کہا کہ اس کے پاس دینار و درہم نہ مفلس ہے. آپ نے کہا نہیں، حقیقت میں مفلس آخرت کا وہ ہوگا، دنیا میں نمازیں پڑھا ہوگا، روزہ رکھا ہوگا، زکات دیا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن میدان محشر ہوگا، دنیا میں کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کے الزام تراشی کی ہوگی، اللہ کا دربار ہوگا، میدان محشر ہوگا، ظالم ہوں گے، مظلوم ہوں گے. کوئی مظلوم کی حیثیت شکایت کرے گا پروردگار اس نے ہماری زمین ہڑپ کی تھی، کوئی کہے گا ہم کو قتل کیا تھا نہ، کوئی کہے گا الزام تراشی کیا تھا. اللہ کہے گا ظالم کی نیکیاں روزہ نماز زکات کی لے لی جائیں اور مظلوم کے درمیان تقسیم کریں. اب ظالم کی نیکیاں ختم، مظلوم کی فریاد باقی. اللہ کہے گا اور ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اور مظلوم کے گناہ کو لے لیا جائے اور ظالم پہ ڈال دیا جائے اور ظالم کو گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیا جائے. غور کرو میرے بھائیو، ایک آدمی نمازی ہے، روزے دار ہے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کیا، زمین ہڑپ کر دیا، تکلیف دیا ہے، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچایا. یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. اور ہماری نیکیاں، ظالموں کی نیکیاں مظلوم کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی اور مظلوم جنتی ہو جائے گا اور ظالم جہنم رسید ہو جائے گا. سب سے بڑا مفلس ہوگا ہمارے وہ بھائی جو دوسروں کی جائیداد ہڑپ کیے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر دوسرے کی جائیداد ہڑپ کرتا ہے کوئی، میرے سامنے فیصلہ کرانے کے لیے لاتے ہیں دو آدمی، ایک آدمی چرب زبان ہوتا ہے، ایک آدمی سیدھا سادہ ہوتا ہے، اور میں فیصلہ کر دیتا ہوں. اگر میں نے فیصلہ غلط کیا، دوسرے کا حق چھین کر دوسرے کو دے دیا، تو میں اس کے لیے جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں، جہنم کی آگ کا ٹکڑا. لہذا میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرو. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی مثال مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر دنیا کی حیثیت ہوتی مال و متاع ہیرے جواہرات کی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک دھوپ
پانی نصیب نہیں کرتا. اور دنیا کی مثال اللہ کے رسول نے فرمائی ہے, دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے انگلی پانی میں ڈال دو دریا سمندر میں اور انگلی نکالو, انگلی میں پانی کا قطرہ کتنا ہے, اتنا بھی دنیا کی حیثیت نہیں. جب دنیا کی حیثیت نہیں, آپ آنکھ بند کریں گے, آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ سفید کپڑا, گھڑی, چشمہ, پاکٹ, پیسے سب یہی رہ جائیں گے. اولاد کے لیے دنیا بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس خطبے جمعہ کے ذریعے سے اپنے ان بھائیوں کو جو صاحب اولاد ہیں, والد کی حیثیت سے ہیں, جو اپنی اولاد کی کوٹھی بنانے کے لیے, اپنی اولاد کی دنیا چمکانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر. یاد رکھیے گا, آخرت میں اولاد کام نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم دنیا سے اتنا ہی لو لگائیں کہ کمر سیدھی رہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. اور میں اپنی ماں اور بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کرو, روزے کی پابندی کرو, تلاوت قرآن کی پابندی کرو, توحید ہاتھ سے جانے نہ دو, بدعات سے دور رہو, شرک سے دور رہو اور رسم و رواج سے دور رہو. اپنی باریک لڑکیوں کو باپردہ کراؤ, پردے کے ساتھ گھروں میں رکھو, اولاد کی تربیت کرو, شوہر کی خدمت کرو. شوہر ناراض اگر ہے تو فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے جس عورت کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی, جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اگر وہ 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے, ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے, شوہر کی اطاعت کرتی ہے, نماز کی پابند, روزے کی پابند اور اپنی عزت کا خیال کرتی ہے, شوہر کی خدمت اور اطاعت کرتی ہے, ایسی خاتون کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں. آئیے ہم سب مل کر کے دعا کریں. پروردگار, آج کے خطبے جمعہ میں ہم نے جو باتیں کہیں سب سے پہلے کہنے والے اور جملہ سامعین اور حاضرین اور سامعات اور بزرگوں نوجوانوں کو حد تر امکان عمل کرنے کی توفیق. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کا جائزہ لینے کی توفیق. اللہ ہمیں عقیدے توحید پر مضبوط رکھے, عقیدے توحید سے سمجھوتا کرنے والا نہ بنائے, عقیدے توحید میں چھوڑنا آنے پائے. اے اللہ ہمیں سنت رسول کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو فالو کرنے اور اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں شرک سے بچا, اللہ ہمیں بدعات سے بچا, اللہ ہمیں رسم و رواج سے بچا, اللہ ہمیں گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچا, اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں, غریبوں کا خیال کریں, یتیموں کا خیال کریں, بیواؤں کا خیال کریں, مزدوروں کا خیال کریں, اپنے ماتحتوں کا خیال کریں اور اپنے بال بچوں کی خصوصی تربیت پر توجہ دیں. اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے, ایمان پہ زندہ رکھے, توحید پہ زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خالص توحید پر ہو, خالص ایمان پر ہو. بارک اللہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله